وحیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو تم اسی طرف پھیرو، نماز میں بھی جہاں کہیں بھی ہو ادھر منہ کر لو. یہ تو سمپل بات ہوئی. اور پھر وہی توجہ کی بات چلی آ رہی ہے کہ تمہاری توجہ جو ہے، اور صرف انہی کی نہیں، آپ سب کی، تمہاری، ما کنتم، جہاں جدھر بھی تم سب ہو، تم سینٹر سے اور مرکز سے جڑے ہوئے ہو، اس عالمی امن کے مرکز سے، کہ وہ آزاد ہونا چاہیے وہ، اور وہاں سے ایک نظام پوری دنیا کے لیے چلنا چاہیے، اس کی پلاننگ چلے پوری دنیا کے نظام کے لیے. کہا کہ یہ تو تمام دنیا کے انسانوں کا مرکز. فولوا وجوہکم شطرہ، تو پھر تمہاری ذمہ داری بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہو تمہاری توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ وہاں سے وہ مرکز ہو، اور وہاں سے ایک نظام جو ہے پوری دنیا کے لیے ایشو ہو. یہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. تم مدینے آ گئے، تمہاری سارے پلاننگ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد تمہیں وہ مرکز جو ہے وہ تمہارے پاس آئے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ لازماً جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہی حق ہے تمہارے رب کے پاس. جانتے ہیں کہ یہی کعبہ سینٹر ہے، کوئی قبلہ اول دوسرا نہیں، یہ خوب جانتے ہیں یہ لوگ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تو پھر جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ جتنی سازشیں کی ہیں، جتنی انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، جتنی چیزیں غلط ایشو کر دی ہیں، اور پھر ان سے ایشو کی تو وہ ہم نے لے لی یہاں پر کہ وہ تھا قبلہ. کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ خوب جانتے ہیں حق کیا ہے، یہ خوب جانتے ہیں. یہ تھی کعبے کے بارے میں کہہ رہا ہے، بیت المقدس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے. یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مرکز یہی تھا، اور مرکز یہی ہے، کوئی قبلہ اول نہیں تھا. تو اللہ غافل نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح کی تبدیلیاں کی ہیں، جو کچھ سازشیں چلائی ہیں، اس سے غافل نہیں ہے. ڈیوٹرونومی، توریت کے اندر جو آخری کتاب ہے اردو میں، اس کا نام ہے کتاب استثنا. اس کا چیپٹر نمبر 33 اور ورس نمبر، وہاں اس میں ورس کہلاتی ہیں بائبل میں، ورس نمبر 2. اب یہ اس کے اندر طرح طرح کے جو الگ ترجمے یا ورژنز ہیں، اس میں سے میں نے 2 جگہ سے دیا ہے. وجہ ہے 2 جگہ سے دینے کی، ایک ہی آیت کا یا ایک ہی ورس کا. حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا دی لارڈ کیم فرام سینائی. سینائی کیا ہے؟ صحرائے سینا. کہ خدا جو ہے اس کا ظہور ہوا صحرائے سینا میں. خدا کا مطلب خدا کے قانون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا جو ہے وہی کوہ طور. اینڈ ڈانڈ فرام سیر، شعیر اپون اس، اور شعیر سے پھر وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اتر گیا. یعنی اب یہ نظام اور آگے چل رہا ہے. یہ شعیر جو ہے یہ فلسطین کی پرانی وادی کے اندر کے علاقے کا نام ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنا پیغام وہاں سے پہنچایا تھا. حضرت موسیٰ کے اللہ کا ایک نظام، ایک قانون آیا. اب یہ قانون جو ہے وہ اور اسٹیبلش ہوگا حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر، وہ جو فلسطین والے علاقے کے اندر. ہی شون فرام دی ماؤنٹ پاران. اور عربی اور اردو اور اس میں بائبل میں آپ دیکھیں گے تو فے سے لکھا ہوگا فاران، پی سے نہیں لکھا ہوگا. تو بہرحال اینڈ شون فرام ماؤنٹ، اور فاران کی پہاڑی سے چمکا. اب پورے عروج پر آ گیا فاران کی پہاڑی. یہ فاران کی پہاڑی کہاں ہے ابھی بات کو؟ ہی کیم فرام 10,000 آف ہولی ونس. اور اس کے بعد وہاں پہ چمکنے کے بعد پھر 10,000 مقدسوں کے ساتھ میں جو ہے وہ پھر آیا وہ نظام پھر واپس. یہ ہے تحویل قبلہ. وہاں تک کہیں وہاں سے وادی فاران میں ہی چمکا تھا، لیکن وہاں سے کہیں چلا گیا تھا، یہ بیچ میں نہیں ہو. پھر آیا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ میں، 10,000 مقدس شخصیات کے ساتھ with flaming fire. ان کے پاس بڑی طاقت تھی جب وہ 10,000 جو تھے at his right hand. اس میں لفظ اس لیے میں نے دوسرا ترجمہ اور دیا یہاں پر، دوسرے ورژن کا NIV. جیسے یہاں ہمارے یہاں مختلف ترجمے ہوتے ہیں، اور یہ ترجمے اپنے پرانی ان سے لے کر ایشو کر رہے ہیں. تو کوئی لفظ کو کوئی کیسے ترجمہ کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے. تو اس میں ایک لفظ رہ گیا اوپر والے میں جو نیچے میں آیا، اس لیے میں نے دوسرا بھی لیا ہے. یہ جو ورژن ہے دوسرا NIV ورژن کہلاتا ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن، NIV کا مطلب. تو یہ NIV ورژن جو ہے اس کے اندر یہ نیچے کی لائن دیکھیں، وہاں تک تو پاران تک چھوڑیں، نیچے کی 2 لائنیں. ہی کیم ود myriads آف ہولی ونس. اب یہاں تعداد نہیں ہے، اوپر 10,000 تھی. وہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ میں جو مقدس لوگ تھے ان کے ساتھ آیا. فرام دی ساؤتھ، جنوب کی طرف سے. یہ جنوب لفظ اوپر نہیں ہے. فرام ہز ماؤنٹین سلوپس، جنوب کی طرف سے آیا. تو یہ جو مکہ جو ہے یہ جنوب کے اندر ہے،
مکہ جو ہے وہ جنوب کے اندر ہے، اس کے شمال میں ہے مدینہ، مدینہ شمال میں ہے. تو یہاں سے وہاں پر گئے تھے، اور وہاں سے 10,000 کے ساتھ میں، یہ 10,000 کا لشکر تھا جس کے ساتھ میں دوبارہ مکے میں واپس آئے ہیں. یہ 10,000 کا لشکر تھا. وادی فاران کیا ہے جو اس نے پاران کہا ہے، جسے یہاں فاران کہا ہے، کہ پھر اس کا جو عروج آیا خدا کے قانون کا، وہ وادی فاران میں آیا یا فاران کی پہاڑی پر آیا. اسے دیکھیے بائبل میں. دوسرے دن صبح سویرے ہی ابراہم نے کچھ کھانا اور پانی کی مشق لے کر ہاجرہ کے کندھے پر رکھ دی، اور اسے اس کے لڑکے کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا، حضرت اسماعیل جو دودھ پیتے بچے تھے، اور وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیابان میں، ڈیزرٹ میں، ریگستان کے اندر آوارہ پھرنے لگی. جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے سائے میں چھوڑا اور خود وہاں سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پہ دور جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میں اس بچے کو مرتے ہوئے کیسے دیکھوں گی. اور وہ وہاں نزدیک بیٹھی ہوئی دار دار رونے لگی، حضرت ہاجرہ. اب پانی ختم ہو گیا. خدا نے لڑکے کے رونے کی آواز سنی. اب یہاں کا بیان بہت ذرا مختلف سا ہے، لیکن خوب سمجھ جائیں گے کہ وہ کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے آپ لوگ. خدا نے لڑکے کے رونے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھے کیا ہوا، خوف نہ کر. خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے، اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. لڑکے کو اٹھا لے اور اس کا ہاتھ تھام، کیونکہ میں اس سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا. تب خدا نے ہاجرہ کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا. یہاں چشمے کا نام نہیں، پہلے نہیں دیکھا تھا، اب ایک کنواں نظر آ گیا. یہ آب زمزم کا تذکرہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رو رہے تھے، وہ پریشان تھی کہ یہاں تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے، کیا کروں گی میں. آنکھیں بند تھیں، اس میں صفا مروہ پہ گھومنے کا تذکرہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہاں ایک ان کو کنواں نظر آیا. چنانچہ وہ گئی اور مشق بھر کر لے آئی اور لڑکے کو پانی پلایا. وہ لڑکا بڑا ہوتا گیا اور خدا اس کے ساتھ تھا، یعنی خدا کی تائید اس کے ساتھ تھی. خدا ساتھ تھا کا مطلب وہ بیابان میں رہتا تھا، ڈیزرٹ ریگستان میں، اور ایک تیر انداز بن گیا. جب وہ فاران کے بیان میں رہتا تھا تو اس کی ماں نے مصر کی ایک لڑکی سے اس کی شادی کی، حضرت اسماعیل کا نکاح پھر کیا. فاران یہ جگہ مکہ جو ہے، جس جگہ کو اس کو بائبل فاران کہہ رہی ہے. واقعہ پورا آپ کو معلوم ہے کہ جگہ کو کس کا واقعہ چل رہا ہے، حضرت ہاجرہ کا اور ان کے صاحبزادے کا، جہاں پہ پانی ختم ہو گیا تھا اور پھر پانی آیا. تو یہ جگہ جو ہے اس کا نام مکے کا وادی کا فاران ہے. یہ خود بائبل سے آ رہا ہے. اب یہ اوپر پھر دیکھ لیں اسے کہ وہ خدا کا پورا عروج جو چمکنے کا تھا، جو قانون اپنا مکمل ہو کر آیا ہے، وہ فاران سے آیا، مکے سے آیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ خوب جانتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. یہ خوب جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے حق کیا ہے، موجود ہے، چھپا نہیں سکے. اور پھر ابراہم کی آزمائش، یہ بھی جینیسس چیپٹر ہے، کتاب پیدائش. اردو میں اس کا نام ہے کتاب پیدائش اور انگلش میں جینیسس، اس کا چیپٹر نمبر 22. کچھ عرصے کے بعد خدا نے ابراہم کو آزمایا. اس نے اس سے کہا ابراہم، اس نے جواب دیا میں حاضر ہوں، لبیک. تب خدا نے کہا اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے علاقے میں جا، اور وہاں کے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا اسے سوختنی قربانی کے طور پر نظر کر، اپنے بیٹے کی جا قربانی کر. کہاں پر؟ اس میں لکھا ہے موریا کے علاقے پہ. یہ مروہ کے پاس میں ہے، وہ جہاں کے قربانی کی تھی. یہ مروہ پہاڑ ہے، یہ موریا کے پہاڑ پہ جا کے وہاں اس کی قربانی کر دے. نام آ رہا ہے اب اسحاق، حضرت اسحاق کا، ذبیح اللہ، کہ ان کو ذبح کر. یہ لفظ جو ہے ہٹانا بھول گئے. جب انہوں نے حضرت اسماعیل کا نام کاٹ کر اس کے اندر اسحاق لکھا تھا تو لفظ اکلوتا ہٹانا بھول گئے. حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے 14 سال کے بعد پیدا ہوئے، 14 ایئرس کے بعد، بائبل میں ہے. تو 2 ہو گئے بیٹے. جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے دوسرے تھے، 2 بیٹے ہو گئے. یہ تفصیل بائبل میں، 14 سال بعد پیدا ہوئے. اکلوتے تو حضرت اسماعیل تھے 14 سال تک. تو اکلوتے بیٹے کی بات تھی، وہ تو حضرت اسماعیل تھے. اب کہہ رہے ہیں اسحاق کو. تو جب حضرت اسماعیل کا نام ہٹا کر اسحاق لگا تو چور اپنے کلیو چھوڑ جاتا ہے نا، وہ آگے پکڑے جانے کے لیے، تو وہ اکلوتا بھی کاٹ دیا ہوتا. تو اکلوتا لفظ نہیں ہٹایا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خوب جانتے ہیں یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے حق کیا ہے. یہ جانتے ہیں، ان کے آج موجود ہے، یہ خوب جانتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. یہ کتاب والے جو ہیں جن کو پہلے کتاب دی گئی، تم لے آؤ دلیلیں، سب تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، تمہارے مسلک کی نہیں کریں گے. بات سب قبلے کی تھوڑی چل رہی ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، جسے آپ قبلہ کہہ رہے ہیں اس کی صرف نہیں ہے یہ. اور تم ان کے قبلوں کی اتباع نہیں. قبلتہم،
ان سب کے قبلوں کی، اس کا مطلب ان سب کے الگ الگ ہے۔ اگر بات یہ ہوتی کہ بھئی چلو بیت المقدس کی بات چل رہی ہے صاحب، اگر بیت المقدس کی ہوتی تو پھر ایک ہوتا نا، ارے ان کے سب کے الگ الگ ہیں، الگ الگ مرکز ہے ان کے الگ الگ مرکز ہے، تمہیں اس کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ بات خالی اس قبلے کی نہیں تھی، اگر بات خالی اس مقام کی ہوتی اور بیت المقدس کی بات چل رہی ہوتی کہ تم تو کرو گے نہیں بیت المقدس کی طرف منہ، تو یہ نہیں ہوتا کہ ان سب کے اپنے اپنے قبلے الگ الگ ہیں، وہ تو پھر ایک ہی ہوتا کہ تم بیت المقدس کی طرف اب منہ نہیں کرو گے، تم ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہو، ان کے نظام کی اتباع کرنے والے قبلے جسے سب نے سامنے رکھا ان کے مرکز سے جو نظام ایشو ہو رہا ہے تم اس کی اتباع کرنے والے نہیں ہو۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اب اور بڑھ گئے قبلے، اور ان میں سے الگ الگ قبلے بنا رکھے ہیں، ان میں سے کوئی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتا، انہوں نے سب اپنے اپنے مرکز اور اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ الگ الگ اپنے بنا رکھے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور تم اگر علم آ جانے کے بعد پھر ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن کو ہم نے کتاب دی، وہ لوگ جن کو کتاب دی، یہ آپ کو معلوم ہے نا، اہل کتاب الگ ہیں، الگ سے مطلب ڈیفینیشن الگ ہے، اور آتیناہم الکتاب الگ ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب آئی، اور اس میں سے وہ جو اب رسول کو بھی پہچانتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب میں وہ سب شامل ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، تو جہاں کوئی کتاب کا تصور موجود ہے چاہے رسول غائب ہو، اور ان میں سے جو اپنے رسول کو بھی پہچانتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب الذین جن کو کتاب دی گئی اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ دونوں ایک معنی کے الفاظ نہیں ہیں، ہمارے ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی، اب اس میں یہ لوگ بھی آ گئے کہ جن کے پاس ایک کتاب کو تو کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام مانتے ہیں، یہ ویدوں کو کہتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کون رسول تھے لائے، رشتہ کٹا ہوا۔ الذین آتیناہم الکتاب میں یہ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو رسولوں کو پہچانتے ہیں، اپنے یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں، اہل کتاب نہیں ہے یہ۔ الذین آتیناہم الکتاب آئی، اگر رسول کو بھی پہچانتے تو اہل کتاب ہوتے۔ تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی اپنے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کا ذکر تو آ گیا بائبل کا، یہ بائبل کے اس حصے کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، میں دکھا چکا۔ یہ لوگ ان کے ہاں تو کعبے کی تمام، آپ کو معلوم ہے جگہ جگہ کعبے کا تذکرہ میں تفصیل کے ساتھ میں حوالوں کے ساتھ میں رکھ چکا ہوں کہ ان کے ویدوں سے چلا آ رہا ہے، اور نافذ امین کا لفظ ہی انہیں کا دیا ہوا ہے اس کے لیے۔ ویم نابھا پرتھوی آدھی، ہم پرتھوی کی نابھی کے اوپر جو ہے وہ استھت کرتے ہیں۔ الہ یاستوا پدے، الہ خدا، الہ اس کا پد، مقام الہ بیت اللہ جو ہے اس کے اوپر تمہیں یہ اس کو ہم استھت کرتے ہیں، وہاں پر جس جگہ نافذ امین ہے، نابھا پرتھوی، پرتھوی کی نابھی، تو یہ تو وید سے چلا آ رہا ہے۔ اور آپ میں سے اب تو شاید کوئی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد واقف نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں وہ ہمارا شیولنگ وہاں پر ہے، اور ہمارا یہ وہاں پر ہے، اور ہمارا پہلا وہاں تھا، اور پہلے ہمارا تھا، اور برہما کا پہلا مندر وہ ہے۔ تو یہ سب جڑے ہوئے، سب اپنا اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں، الگ الگ اپنے تصورات کی روایات سے۔ اگر صحیح اس پر آ جاتے تو ویدوں پر جاتے تو وہی کہتا کہ یہ تو بیت اللہ ہے جو یہاں پر ہے۔ تو یہ وہ بھی پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تھا، وہ بھی ایسے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کہ یہ اصل تو وہی تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، جانتے بوجھتے، خوب جانتے ہیں اور پھر حق کو چھپاتے ہیں۔